السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ لوگوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو سنا ہے، اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کو سنیے، اللہ سے محبت بڑھانے کے طریقے بیان کرتے ہوئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوق کو بنایا ہے، ایک وہ مخلوق جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک وہ مخلوق جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ جس مخلوق کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں، ہر قسم کی ایک صفات ہے، ایک خاصیت ہے، اور ہر قسم پچھلی قسم سے افضل ہوا کرتی ہے۔ پہلی قسم کا نام ہے جمادات۔ اب جمادات کی کیا خاصیت ہے، جمادات کی کیا صفات ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے پہلے حرف میں اشارہ ہے۔ جمادات کا پہلا حرف ہے جیم، اور جیم سے بنتا ہے جسامت۔ تو جس مخلوق کے اندر جسامت ہے وہ صرف اور صرف جسامت ہے، اس کو جمادات کہتے ہیں۔ مثلاً پہاڑ، پتھر، لوہا، ان میں جسامت ہے، وہ صرف اور صرف جسامت ہے۔ اس سے اوپر ایک مخلوق ہے جس کو نباتات کہتے ہیں۔ اب نباتات کی کیا خاصیت ہے، نباتات کی کیا صفات ہے جس کی وجہ سے وہ پچھلے سے افضل بن جاتی ہے؟ جسامت تو اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایک اور خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ افضل بن جاتی ہے۔ وہ کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے پہلے حرف میں اشارہ ہے۔ نباتات کا پہلا حرف ہے نون، اور نون سے بنتا ہے نشو و نما، پرورش پانے والے۔ تو جو مخلوق پرورش پاتی ہے اس کو نباتات کہتے ہیں۔ درخت، پہاڑ پرورش نہیں پاتا لیکن درخت پرورش پا لیتا ہے، پودے پرورش پاتے ہیں، سبزیاں پرورش پاتی ہیں۔ اس سے اوپر ایک مخلوق ہے جس کو حیوانات کہتے ہیں۔ اب حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے، حیوانات کے اندر نشو و نما بھی ہے، پرورش بھی پاتے ہیں، لیکن حیوانات کے اندر ایک اور خاصیت ہے، ایک اور صفات ہے جس کی وجہ سے وہ پچھلے سے افضل بن جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پہلے حرف میں اشارہ ہے۔ حیوانات کا پہلا حرف ہے ہا، اور ہا سے بنتا ہے حرکت۔ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، درخت اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، لیکن حیوانات حرکت کر سکتے ہیں، اپنی جگہ سے اپنی مرضی سے ہل سکتے ہیں۔ اس سے بھی اوپر ایک مخلوق ہے جس کو انسانات کہتے ہیں۔ انسان کے اندر کیا خاصیت ہے، انسان کے اندر کیا صفات ہے جس کی وجہ سے وہ پچھلے سے افضل بن جاتا ہے؟ انسان کے اندر جسامت بھی ہے، انسان کے اندر نشو و نما بھی ہے، وہ پرورش بھی پاتا ہے، انسان کے اندر حرکت بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے ہل جل سکتا ہے، لیکن ایک خاصیت انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہ پچھلوں سے افضل بن جاتا ہے۔ وہ کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بھی پہلے حرف میں اشارہ ہے۔ انسان کا پہلا حرف ہے الف، اور الف سے بنتا ہے انس باللہ، اللہ کی محبت۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے جو بندے کو افضل بنا دیتی ہے۔ پہاڑ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، درخت اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ انسان ہے جو اللہ سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ تو چلو دیکھی ہوئی دنیا تھی، ہم اندیکھی دنیا سے بات کرتے ہیں۔ اندیکھی دنیا میں فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ جنات جو ہیں اللہ کا حکم مان سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کے توبہ کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، لیکن جنات بھی اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز ہے جو اللہ سے محبت کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج پہنایا۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام پر اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر شمس و قمر، بحر و بر، شجر حجر، وہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی تابع دار ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے
کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی مرضی سے اس وجہ سے چلتی ہے کیونکہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. جنات صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے، فرشتے بھی صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے. صرف انسان ہی ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی حکم مان سکتا ہے. فرشتوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ نہیں ہے، جنات میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ نہیں ہے. صرف انسان ہی ہے جو اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ رکھتا ہے. کوئی خوف کی وجہ سے حکم مانتا ہے، کوئی محبت کی وجہ سے حکم مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دماغ کی نعمت اور ایک دل کی نعمت. دماغ جو ہے وہ علم الہی کا برتن ہے، دل جو ہے وہ عشق الہی کا برتن ہے. چنانچہ ہر روز کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا. ہر بندہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی نہ کسی سے ضرور محبت ہوتی ہے. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. اس کی مثال یوں ہے کہ یا کمرے میں روشنی ہوگی اور اگر نہیں تو پھر اندھیرا ضرور ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کمرے میں نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایک ضرور ہوگی. بالکل اسی طرح دل کے اس کمرے میں یہ اللہ رب العزت کی محبت کا نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. تو جب انسان کے دل نے کسی سے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ وہ اپنے پروردگار سے محبت کرے. چنانچہ ایک خالق کی محبت ہوتی ہے اور ایک مخلوق کی محبت ہوتی ہے. مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے. مخلوق کی محبت کی وجہ سے چہروں پر ویرانی آتی ہے، جو اللہ کی محبت کی وجہ سے چہروں پر نور آتا ہے. اب دیکھیے جو لوگ ادھر ادھر کی محبتوں میں، تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک ویرانی ہوتی ہے، ان کے عجیب چہرہ ہوتا ہے، ان کی ہوائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو دنیا کے جو بڑے ستارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو اگر ہم آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں ظلمت اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گی. اور جو اللہ کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایک نور ہوتا ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے، ایک تازگی ہوتی ہے. یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا. اور جو لوگ اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے. مخلوق کی محبت میں عاشق یہ چاہتا ہے کہ مشوق کا جسم میرے پاس ہو، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو. اس کا جسم میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت عجیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، تیرا جسم چاہے جہاں مرضی ہو. تم مسجد میں ہو میں تب بھی راضی، تم دکان میں بیٹھے خرید و فروخت کر رہے ہو مگر تمہارا دل میرے پاس ہے، میں تب بھی راضی. جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شراب پی کے، عشق کی شراب پی کے گھر سے نکلتے ہیں، لوگ ان کی جوتیاں کو اٹھا کر اپنے سروں پر رکھتے ہیں. وہ جو دنیا کی شراب پی کے گھر سے نکلتے ہیں، لوگ اپنی جوتیاں اٹھا کر ان کے سروں پر مارا کرتے ہیں. فرق دیکھیے، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ دوسروں کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں. وہ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وقت کے بادشاہ ان کے غلام ہوتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب سمرقند تشریف لے کے گئے، وہاں پہ کسی نے بتایا کہ یہاں پہ تمور لنگ کی قبر ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو وہ مسلمان تھا، ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو حضرت جب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ساری جو قبریں ہیں وہ ایک ترتیب سے بنی ہوئی ہیں، لیکن دو قبروں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے جیسے ایک ہی قبر ہے. حضرت رحمۃ اللہ نے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ساری قبریں ترتیب سے بنی ہوئی ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں ملا دیا ہے؟ وہ گائیڈ کہنے لگا کہ یہ تمور لنگ کی قبر تھی، یہ تمور لنگ کی قبر ہے جو وقت کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، فاتح عالم، فاتح دنیا کا لقب پاتا تھا. وہ اپنے شیخ سے محبت کرتا تھا. اس کی یہ آخری وصیت تھی کہ جب مجھے قبر میں لٹایا جائے مجھے اس انداز سے لٹایا جائے کہ میرا سر جو ہے میرے شیخ کے قدموں کو لگ رہا ہو. تو دیکھیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے سر ان کے قدموں میں آ جایا کرتے ہیں. ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر مخلوق کی کسی کے دو عاشق ہوں تو ان میں آپس میں رقابت ہوتی ہے.
ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جان کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دو بندے اللہ کی محبت کرنے والے ہوں تو ان میں آپس میں دشمنیاں نہیں ہوتی، ان میں آپس میں محبتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہنے والے نے کہا یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں دشمنیاں نہیں ہوتی، ان میں تو محبتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت نہ صرف انسان کے لیے فضیلت و امتیاز کی باعث ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، مومن کی صفات بیان کی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، مومنین کی صفات بیان کی، کیا کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے۔ نہ صرف محبت الہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت کی بدولت ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے گر میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان میں بھی ایک حلاوت ہے، ایمان میں بھی ایک مٹھاس ہے۔ لیکن ایمان کی حلاوت ہر بندہ کا احساس نہیں کر سکتا، ہر بندہ اپنے اندر ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا۔ ایمان کی حلاوت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین خوبیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اَن یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، اس بندے کو اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو جس بندے کو اللہ اور رسول سے محبت ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے اس کو پھر سجدوں کا سرور مل جایا کرتا ہے، اس کو پھر ایمان کی حلاوت کی مٹھاس مل جایا کرتی ہے، اس کو عبادت میں لطف و مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اپنی تمام روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ عشق انسان کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، بغض، کینہ، حسد، شہوت، یہ ساری چیزیں نکال کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی ہوتی ہے لیکن بہت ناز نخرے والی ہوتی ہے، بدبو والی چیز کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتی، بدبو والی جگہ پہ جانا بیٹھنا پسند نہیں کرتی، لیکن شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی محبت کی وجہ سے وہ بچوں کی بدبوئیں بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے، بچوں کی نجاست اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں تو فلاں گھرانے سے تھی، میں فلاں خاندان کی تھی، میں فلاں امیرزادی تھی، اس کی میں نہیں چلتی۔ عشق اندر جو بندے کے اندر آتا ہے اس کی میں مٹ جاتی ہے۔ یہ بات علامہ اقبال نے فرمائی، اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، کہ عشق تیرے اندر آیا اس نے سب بلوں کو نکال کے رکھ دیا، سب روحانی بیماریاں ختم کر کے رکھ دی۔ اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، مدتوں سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، تو عشق مل گیا اس نے مجھے سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کی محبت کی وجہ سے کتنی فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، سجدوں کا سرور ملتا ہے، عبادت میں لطف و مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت کی مٹھاس بھی مل جایا کرتی ہے۔ اور ایک اور بڑا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کے سارے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی محبت کو ہم حاصل کریں۔ اب اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ علماء لکھتے ہیں کہ دو طریقے ہیں اللہ کی محبت کو بڑھانے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ضرور بڑھتی ہے۔ اگر تپتی بھی دھوپ ہو، وہ شدید گرمی کا عالم ہو، تو اس وقت میں آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ کروں یا کلفی کا تذکرہ کروں یا کھیر یا فلودے کا تذکرہ کروں، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کے منہ میں مٹھاس آئے گی، آپ کے دل میں اس کو حاصل کرنے کی تمنا آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی تمنا، محبت اس کے دل میں آ جایا کرتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی میں کسی بزرگ کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس گیا، فرمایا کہ حضرت میں اللہ کی محبت اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا۔ وہ بزرگ نے فرمایا کہ اشرف علی اپنی ہتھیلیوں کو رگڑو۔ انہوں نے اپنی ہتھیلیاں رگڑی، پوچھا کیا محسوس ہوا؟ فرمانے لگے کہ حرارت محسوس ہوئی۔ فرمایا کہ اور رگڑو۔
انہیں اور رگڑا کہ اب کیا محسوس ہوا؟ فرمانے لگے کہ اور حرارت محسوس ہوئی۔ فرمایا کہ اور رگڑو، انہیں اور رگڑا کہ اب کیا محسوس ہوا؟ فرمانے لگے کہ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے کہ اشرف علی، ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو تو حرارت پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی جو اللہ کا نام لوگے، اللہ کی نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل پہ رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں بھی اللہ کی حرارت محسوس ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت پیارے انداز سے ہمیں سکھایا تھا، سمجھایا تھا۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ پانی کی ٹوٹی بھی ہو اور ٹپ ٹپ اس سے پانی گرتا رہے، اس کے نیچے آپ سخت سا پتھر بھی رکھ دیں، سخت سا ماربل بھی رکھ دیں، ایک وقت آئے گا کہ اس پانی نے اس پاتر کے اندر سخت سے پتھر میں سوراخ کر دینا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، اگر پانی یہ تاثیر رکھتی ہے کہ وہ سخت سے پتھر کے اندر اپنی جگہ بنا دیتی ہے، تو کیا اللہ کا نام اس تاثیر نہیں رکھتا کہ وہ سخت سے دل کے اندر اپنی جگہ بنا دے؟ اللہ کا نام لینا ہمارا کام ہے، اس نام کو دل میں بسا لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک اور طریقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کی، اللہ کے عشاق کی صحبت کو اختیار کرے۔ اس روح زمین پر کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا دل ان کے دلوں کے ساتھ جوڑیں تو یہ آگ منتقل ہو جاتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر ایک گھر کو آگ لگ جائے تو دوسرے گھر کو، اگلے گھر کو خود بخود آگ منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنا دل ان اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کی محبت کی آگ ہمارے دلوں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ قریب جلتے ہوئے اپنا دل کے قریب کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کا اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ ایک دل سے دوسرے دل منتقل ہوتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہی محبت کی خاصیت ہے، ایک گھر بگھر خانہ بخانہ چلتی ہے اور ایک سینہ بسینہ چلتی ہے۔ ہم بھی اس آگ کو لینے کے لیے اس اجتماع میں آئے ہیں کہ 3 دن اللہ والوں کی، اللہ کی عشاق کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی نصیحتیں سنیں گے تو یہ آگ ہمارے دلوں میں بھی لگ جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والے کے پاس، غلہ ملتا ہے غلہ والے کے پاس، اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں کے پاس۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات فرمائی، فرمایا جلا دیتی ہے شمع کونا کو موج نفس ان کی، جلا کہتے ہیں روشن کو، جلا دیتی ہے شمع کونا کو موج نفس ان کی، خدایا کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کا ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دل بیزار یہ بیٹھے ہیں اپنی آس سے تینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو نعمت ہے یہ بازاروں سے نہیں ملا کرتی، یہ بادشاہوں کے خزانوں سے نہیں ملا کرتی، یہ اللہ والوں کے سینوں سے ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایک محبت کا قطرہ عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اشرف علی، کیا آپ نے اللہ کی محبت کی دکان کبھی دیکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ جی ہاں، میں نے اللہ کی محبت کی 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک دلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور دوسری شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ یہ دونوں خانقاہیں اللہ کی محبت کی دکانیں ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اللہ کی محبت کی دکان، عشق کی دکان ہم نے بھی دیکھی ہے۔ وہ بہت بڑی عشق کی دکان کا نام تھا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی محبت، اللہ نے محبت کا جام ان کو پلا دیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بری ہوگی۔ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے والد ثانی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔
ہمارے حضرت جی نے اپنی زندگی میں 2 عشق کی دکانیں تیار کی تھی، اپنی صحبت سے، اپنے ہاتھوں سے 2 عشق کی دکانیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک عشق کی دکان کا نام ہے صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، پھر دوسری عشق کی دکان کا نام ہے صاحبزادہ سیف اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ عشق کی دکانیں ہمارے حضرت نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی صحبت سے تیار کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صاحبزادگان کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ جوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صاحبزادگان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحبزادگان کے ہاتھوں فیض یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔